اور میں نے کہا کہ جس طرح کائنات نبوت میں المثل الاعلی حضور کی ذات ہے، بڑی شان، المثل الاعلی اللہ کی سب سے بڑی شان، اس طرح کائنات ولایت میں حضور کی المثل الاعلی، المثل الاعلی حضور غوث الاعظم کی ذات ہے۔ حضور کی امت میں ولایت کی دنیا میں حضور کی سب سے بڑی شان غوث پاک ہے۔ اور بات ختم کرنے سے پہلے آخری بات سن لو، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، ایک ادنا سا آدمی ہوں، ناکارہ آدمی ہوں، مگر اپنے وجدان اور عرفان اور مشاہدے سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات نبوت میں اللہ کی مثل اعلیٰ مصطفیٰ کی ذات، کائنات ولایت میں حضور کی مثل اعلیٰ حضور غوث پاک کی شان، اور اس دور میں طویل اس پورے کے پورے زمانے میں پورے عالم کے اندر غوث پاک کی مثل اعلیٰ قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین کی ذات ہے۔ دیکھو میں بہت تو پہلے گزر گئے، ہم دیکھ نہیں سکے، ان کی بات نہیں کرتا، جتنا دیکھا گنبد خضرا کی قسم ہے، جتنا دیکھا قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ان کا مرید ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کے در کا منگتا ہوں، ان کی خیرات پہ پلنے والا ہوں، اس وجہ سے نہیں، میں کبھی خوشامد نہیں کرتا، جھوٹی بات نہیں کہتا، حق نہ سمجھوں تو زبان پر نہیں لاتا، حق کہہ رہا ہوں۔ قدوۃ الاولیاء حضور طاہر علاء الدین جیسا جتنا کچھ دنیا میں دیکھا نہیں دیکھا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ حسن میں نہ جمال میں، نہ ولایت میں نہ کمال میں، نہ تقویٰ میں نہ طہارت میں، نہ اتباع سنت میں نہ پاکیزگی سیرت میں۔ ان کو جب دیکھتے حضور غوث پاک کی المثل الاعلیٰ دکھائی دیتے، المثل الاعلیٰ، چلتے پھرتے حضور غوث پاک کی مثل اعلیٰ حضور غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے، الولد سر لابی، غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے، چلتے پھرتے ان کی غیرت دیکھ کر غوث پاک کی غیرت یاد آتی، ان کی عزت نفس دیکھ کر غوث پاک کی عزت نفس یاد آتی۔ وہ کسی دنیا میں کسی در کے سائل نہ تھے، ہر کوئی ان کا سائل تھا، کئی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلایا، ہر کوئی ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا، ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک ہر کوئی ان کے در پر آتا تھا، سائل بن کے منگتا بن کے آتا تھا، ان کے در پہ ہر کوئی سائل بن کے آتا تھا، منگتے بن کے آتے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ساتھ گئے چل کر ان کی منتوں پر منگتوں کو وہاں جا کر حکمران بنتے دیکھا اس در پہ۔ غوث پاک کی المثل الاعلیٰ تھے، دسترخوان حضور غوث پاک کے دسترخوان کا آئینہ دار، علم غوث پاک کے علم کا آئینہ دار، معرفت غوث پاک کی معرفت کی آئینہ دار۔ آپ مجھ سے پیار کریں، میرے ٹوٹے پھوٹے علم کو جو چاہیں بناتے پھریں، جو چاہیں بناتے پھریں، آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے، بڑھا کے جو کچھ چاہیں بنا لیں، جو کچھ چاہیں کہہ لیں، آپ کی محبت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی میں اپنے شیخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا، جس موضوع پر سنا ان کو پہاڑ پایا، خود کو ذرہ پایا، ان کو سمندر پایا، خود کو قطرہ پایا۔ اب یہ موضوع الگ ہے، کیا بتاؤں بیٹھ کر۔ وہ میں نے ایک دن عرض کیا حضور سے کہ حضور کبھی اپنے شیخ حضور محمود اسام الدین جیلانی نقیب الاشراف کی کوئی باتیں سنائیں، اور ان کے شیخ دادا شیخ حضور قطب الوارث واصلین امام المحدثین سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب کی باتیں سنائیں۔ فرمایا بیٹا باپ کے بارے میں کیا بتائے گا، اتنے بے نیاز، یہاں پکڑ لے کسی پیر کو خلیفے کو، باتیں سناتے سناتے کرامتے کرتے کرتے 10 سال نہیں تھکتا،
میں نے ساری زندگی ان کی کبھی اپنے والد اپنے دادا کی تعریفیں کرتے قصیدے پڑھتے نہیں دیکھا. ہائے ہائے، ارے اتنی عظیم ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس کردار کی تو گرج کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ کر شرماتے تھے. اپنا بابا کا کیا بتائے گا، ہم اپنے بابا کے لیے کیا بولے گا، بس ایسی بات کرتے. بس غوث پاک کا خزانہ تھا، بس غوث پاک کا فیض. بس وہ جب بولتے تھے اپنی 16 پشتوں میں کسی کی بات نہ کرتے. وہ 16ویں پشت حضور غوث پاک کی، 15 واسطوں میں کسی کی بات نہ کرتے. جب بولتے یا غوث پاک کی بات کرتے یا محمد مصطفیٰ کی بات کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی سلطان کے در پہ نہیں جانا، کہیں سائل نہیں ہے، کہیں منگتا نہیں. کوئٹہ میں جب شروع خداداد روڈ پہ حضور آ کے آباد ہوئے تو ایوب خان کا دور تھا. ایوب خان نے وہاں کے ایک افسر کو، کسی بڑے نمائندے کو بھیجا. عرض کیا حضور آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں پاکستان میں، جو حکم کریں آپ کے لیے حاضر ہے، جو حکم کریں آپ کے لیے حاضر ہے، فرمائیں. حضور نے ان کو جواب دیا قدوۃ الاولیاء نے، فرمایا اللہ کا ہم فقیر ہے، اس کا خیرات بہت ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا. جب اللہ کا خیرات ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا. یہ نمونہ تھے وہ اولیاء کاملین کے اور سلف صالحین کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کر لو، وہ صاحب تکوین تھے، مقام تکوین تھے. ولایت میں ایک مقام آتا ہے کن فیکون. اگر کوئی کہہ دے کہ ہو جا پھر وہ ہو جاتا ہے. اگر زبان سے ایسا فرما دیتے ہو جا، وہ ہو جاتا. وہ صاحب تکوین تھے. وہ کیا تھے ایک ناکارہ مرید اپنے بابا کا شیخ کا کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا. تو اس لیے میں نے بات ختم کر دی یہ کہہ کر کہ حضور غوث پاک کے مسئلے اعلیٰ تھے، حضور غوث پاک کی شان تھے ان کے طریقت میں. اللہ تبارک و تعالی ان کے دامن سے وابستگی، ان کے در کی نوکری، حضور کو قدوۃ الاولیاء کی چاکری اور ان کی خیرات پہ پلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں ہم سے خوش رکھے، حضور کو خوش رکھے، اور ان کے صدقے غوث پاک خوش رہیں، اور ان کے صدقے اللہ کے حبیب کبریاء خوش رہیں، ان کے صدقے خدا خوش رہے. وما علینا الا البلاغ.